اگر کوئی خدا کا خادم ہے تو بائبل مقدس کا کہنا یہ ہے کہ خدا کے بیدوں کا وہ مختار ہے۔ اگر خادم ہے یا خادم کہلواتا ہے اور خدا کے بیدوں کی مختاری اس کے پاس نہیں ہے، سیمنری کر لینا اچھی بات ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ جو کچھ ہم لوگ گاتے ہیں، خداوند کی پرستش کرتے ہیں، جو گیت گاتے ہیں یا جو زبور گاتے ہیں، کئی مرتبہ میں یہ بات آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں کہ ضرورت اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم گا رہے ہیں اس کو ہم سمجھتے بھی ہوں۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر 8ویں چیپٹر میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام حبشی خوجہ، جب وہ یروشلم سے واپس جا رہا تھا تو لکھا ہے کہ وہ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ فلپس پر خداوند کا روح نازل ہوا اور خدا کے پاک روح نے اسے کہا کہ حبشی خوجہ جا رہا ہے، مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اور جا بھاگ کے دوڑ کے تو اس کے ساتھ ہو لے۔ مقدس فلپس وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ رتھ پر بیٹھا ہوا ہے اور مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ رتھ چل رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ مقدس یسایہ نبی کے صحیفہ کا مطالعہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ مقدس فلپس اس کے ساتھ رتھ کے ساتھ ہو لیے۔ مقدس فلپس نے اسے پوچھا کہ جو تو پڑھتا ہے کیا تو اسے سمجھتا بھی ہے؟ کہنے لگا کہ جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں۔ تو کئی لوگوں کا حال جو ہے وہ کس کی طرح ہے؟ حبشی خوجے کی مانند ہے کہ وہ پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور پھر جو جواب حبشی خوجہ نے دیا کہ میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں جب تک کہ کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ سنڈے سروس میں یا دیگر بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں لیکن ان کو سمجھایا نہیں جاتا۔ روٹین کے میسیجز ہوتے ہیں جو سنڈے سروس میں بھی اکثر اوقات خدا کے خادم دیتے ہیں۔ ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، ایک فرض پورا کیا جاتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے ان بیدوں کا مختار مقرر کیا گیا ہے۔ خداوند کے بندہ پولس رسول نے کیا فرمایا ہے کہ آدمی ہمیں خدا کا خادم، مسیح کا خادم اور خدا کے بیدوں کا مختار سمجھے۔ اگر کوئی خدا کا خادم ہے تو بائبل مقدس کا کہنا یہ ہے کہ خدا کے بیدوں کا وہ مختار ہے۔ اگر خادم ہے یا خادم کہلواتا ہے اور خدا کے بیدوں کی مختاری اس کے پاس نہیں ہے، سیمنری کر لینا اچھی بات ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ سیمنری کے بعد صرف اندر تھیالوجی بولتی ہے، کلام خدا کے گہرے اور عمیق بید جو ہیں وہ نہیں بولتے۔ تھیالوجی کس طرح سے بولتی ہے کہ جو ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، جو اپنے سیمنری میں ٹیچرز ہوتے ہیں یا تفسیروں کی بکس پڑھی جاتی ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں، وہی سارا کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور جب پریکٹیکل فیلڈ میں بندہ آتا ہے سیمنری کرنے کے بعد تو وہی چیزیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ہے تو اچھا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، سامری عورت سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرمایا کہ میرے پاس وہ پانی ہے، اگر کوئی وہ پانی پی لے جو میں دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پڑھا ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، پھر لکھا ہے کہ اس کے اندر سے چشمے جاری ہوں گے، ندیاں جاری ہوں گی۔ اندر سے کون سی ندیاں جاری ہونی ہیں بھائی؟ اندر سے کون سے چشمے جاری ہونے ہیں؟ خدا کے یہ جو بید ہیں، خدا کے کلام کے جو گہرے اور عمیق بید ہیں، یہ وہ خدا کے چشمے ہیں، یہ وہ ندیاں ہیں جو اندر سے جاری ہوتی ہیں، جو
अंदर से जारी होती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।